وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. جب انسان ایک مرتبہ امامت تسلیم کر لے تو پھر سوال نہیں اٹھاتا. میں جانتا ہوں جملے میں نے سخت کہے ہیں لیکن پیش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. امامت سے متعلق انسان جب ایک مرتبہ تسلیم کر لے پھر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں صرف نوجوانوں کے لیے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جناب امیر علیہ السلام کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھنے آیا. بازار سے اس زمانے میں اس نے کوئی دہی خریدی, دودھ یا دہی, اور اس کو مسجد کے باہر رکھ کے اندر چلا گیا نماز پڑھنے. نماز پڑھی مولا کے پیچھے, واپس آیا, اٹھانا چاہتا تھا اس دہی کو تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا, جیسے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا, کسی جانور نے منہ ڈالا یا کچھ. اس نے فوراً تلاش کرنا شروع کیا مسجد کے باہر, کہیں دیکھوں دور پار. دیکھا تو ایک وہاں سے نجس العین کتا جا رہا تھا اور اس کے منہ پہ ایک سفید نشان تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو اس کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. اب وہ دہی پھینکنے لگا. مولا ایک دم سے باہر آئے, کہا کہ سن, دہی کو مت پھینکنا, یہ پاک ہے. غور کیجیے گا, سب غور سے سنیں گے, داد میں آخر میں لوں گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مولا نے کہا کہ اس دہی کو مت پھینکنا, یہ نجس نہیں ہے, پاک ہے. کہا کہ یا علی دہی پہ نشان ہے اور سامنے مجھے ایک نجس العین جانور نظر آ رہا ہے, اس کے بھی منہ پہ نشان ہے, تو میں کیسے آپ کی بات مان لوں؟ مولا نے کہا میرا فیصلہ مان لے. امامت کی بات کو نہ ماننے کے عوارض ہیں, سائیڈ ایفیکٹس ہیں. غلط دوا کھا لو تو ریئیکشن کر جاتی ہے. امام کی بات نہ مانو تو ریئیکشن ہو جائے گا, تیرے ایمان پہ ایسا اثر پڑے گا, زندگی پہ اثرات برے پڑیں گے. میری بات کو مان لے, تو وہ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں. نہیں, اس نے کہا نہیں. اس نے فوراً اٹھا دہی پھینکی اور گھر چلا گیا. کہا کہ میں کیسے مان لوں جب میں خود دیکھ رہا ہوں؟ مولانا نے کہا تو نے دیکھا کب ہے؟ دیکھا کب ہے؟ تو مسجد کے اندر تھا. تو اگر دیوار کے باہر دیکھ سکتا ہوتا تو میں تجھے کہتا ہی نہ. اب چند دنوں بعد وہ ایک بکرے کو ذبح کر رہا تھا, چھری ہاتھ میں تھی, ذبح کر رہا تھا جھاڑیوں کے نیچے, اور اچانک آواز ہے قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. دوڑتا ہوا اٹھا, کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قاتل تو تم ہو, ہاتھ میں چھری ہے, کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے. پتہ نہیں بات ہے, پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. ہاتھوں پہ خون تھا, ہاتھ میں چھری تھی, خون بہ رہا تھا, چھری سے بھی ہاتھوں پہ خون لگا ہوا تھا. اس نے کہا قاتل؟ کہاں تم قاتل ہو, قتل ہو چکا ہے, ہم نے دیکھا ایک چھت کے اوپر بالا خانے پہ قتل ہو گیا, اور تم قاتل ہو, ہاتھ میں چھری ہے. اب وہ پریشان ہوا, کہاں ٹھیک ہے میں قاتل ہوں. اگر کہتا قاتل نہیں ہوں تو لوگ مار مار کے جان سے مار دیتے. لوگوں نے پکڑا, کہا کہ بھئی قاتل بھی موجود ہے, مقتول کا لاشا بھی ہے. پکڑ کے لے گئے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا نے فوراً مسکرا کے دیکھا, کہا میں نے کہا تھا نا, کہا اس دن میں نے کہا تھا نا, بات مان لے. اس دن نہ ماننے کا یہ آج نتیجہ. اب سبق مل گیا کہ مولا مجھے معاف کر دے, اس دن آپ پہ شک کیا تھا, آج قتل کے اس کیس کے اندر پھنس گیا. مولا نے کہا ابھی رک جا, فیصلہ ہو جائے گا. جیسے آپ خاموش بیٹھے نا, بہت پریشان, بالکل سکتے میں کھڑا تھا. اتنے میں جناب امام حسن مجتبی آئے. مولا نے آتے ہوئے دیکھا, کہا کہ میرا بیٹا اس کا فیصلہ کرے گا. فیصلہ میں نہیں کروں گا, میرا بیٹا کرے گا. امام حسن مجتبی سے کہا کہ سب کو پیش کیا جائے. کہا بھئی اپنی بات کو پیش کر. قاتل کو لے کے آئے, کہا بھئی یہ قاتل ہے. مولا نے کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ میں ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا, اچانک آواز سنی, میں باہر آیا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا. کہا تو نے کیوں کہا کہ تو قاتل ہے؟ کہا ایک مرتبہ کہا, اس پریشانی میں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں, مار مار کے جان سے نہ مار دیں. نہیں مانوں گا تو ماریں گے. میں نے اسی لیے گھبراہٹ میں کہہ دیا. اتنے میں ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ نہیں قاتل میں ہوں, وہ میرا آقا تھا, ظلم کر رہا تھا, میں نے اسے مارا, وہ مر گیا, میں فرار کر گیا تھا. ابھی سننے میں آیا کہ کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے, اس لیے جان بچانے آیا ہوں. مولا نے کہا میں نے دونوں کو بری کر دیا, یہ دونوں جا سکتے ہیں. امام حسن مجتبی نے فیصلہ کیا کہ دونوں جا سکتے ہیں. اب سب پریشان ہو گئے کہ جب ایک قتل ہوا, دو قاتل ہیں, دونوں جا کیسے سکتے ہیں؟ سارا مجمع پریشان. مولا نے امام امیر المومنین نے کہا کہ میرے بیٹے نے فیصلہ صحیح دیا, پوچھو تفصیل کیا ہے؟ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ تفصیل پوچھو. یہ ہے قلبی لقلبکم سلم کا فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ پہلے والے نے قتل کیا تھا, وہ واجب القتل تھا قتل کے بدلے میں, لیکن پھر اس نے ایک اور کو قتل ہونے سے بچایا. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری انسانیت کا بچایا۔ وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع